أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حاضرین کو، شاملین کو جی 11 قرآن کلاس میں خوش آمدید. اس کلاس کا فارمیٹ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے، جی 11 قرآن کلاس جو ہے وہ تمام مرد و خواتین حضرات کے لیے ہے. اس میں تمام عمر کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، انصار، خدام، لجنہ سب شامل ہو سکتے ہیں. جی 11 قرآن کلاس کا فارمیٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں سن کے اور پھر آپ کو پڑھنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے. پہلے سننے کا موقع دیا جاتا ہے. 2 سیشنز میں یہ کلاس ہوتی ہے. پہلا سیشن جو ہے وہ تلاوت سے اس کا آغاز ہوتا ہے. آج ہماری جو تلاوت ہے وہ سورہ البقرہ کا 28واں رکوع ہے جس کی تلاوت آج کی جائے گی. حافظ شاہ زیب نیر صاحب تلاوت کریں گے. اس کے بعد پھر حافظ فضل ربی صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ ان آیات میں سے جو احکام القرآن بیان ہوئے ہیں یا یاد رکھنے کی باتیں بیان ہوئی ہیں ان پہ روشنی ڈالیں. پھر ہم آپ لوگوں کو موقع دیں گے ایک ایک کر کے کہ آپ کلاس میں شامل ہوں، پڑھیں. تمام شاملین سے میری گزارش ہے کہ اپنے ناموں کو جو ہے وہ اپنے ایمز آئی ڈی سے تبدیل کر لیں تاکہ ہم آپ کو موقع دے سکیں. جن کا نام آیا ہوگا ان کو ہم موقع نہیں دے سکیں گے، صرف ایمز آئی ڈی کو ہم موقع دے سکیں گے. تو میں گزارش کروں گا حافظ شاہ زیب نیر صاحب سے کہ سورہ البقرہ کے 28ویں رکوع کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جزاک اللہ حافظ شہزیب نیّر صاحب تلاوت فرما رہے تھے 28ویں رکوع کی سورہ البقرہ کے۔ میں گزارش کروں گا حافظ فضل ربی صاحب سے کہ ان آیات پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ ان میں کیا بات بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ نے سماعت کی تلاوت 7 آیات کی، اور سورۃ البقرہ کا یہ 28واں رکوع تھا، اور دوسرے پارے کا 12ویں رکوع تک ہم اللہ کے فضل سے پہنچ گئے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو جیسے گزشتہ کسی کلاس میں بیان ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنین بھی اور جو دوسرے لوگ تھے جو غیر مسلم بھی تھے، اور بعض اس میں بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے اور کفار بھی تھے، وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے، اور بعض سوالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو یہ بھی انہی سے متعلقہ ہے کہ وہ یسألونک کا، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ایام حیض ہیں ان کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ ان کو آپ نے کیا کہنا ہے۔ اور ایک کلاس میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ 300 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قل کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھایا ہے اور آپ کو تعلیم دی ہے، اور آپ نے اس کو پھر آگے بتایا۔ تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ سارا جو آیت نمبر 223 ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو توبہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، اور جو صفائی اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ظاہری باطنی صفائی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور احکامات دیے گئے ہیں کہ ان حالات میں، ان ایام میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور در حقیقت اس میں بعض جو یہود کے بعض جو عقائد تھے، ان کے جو بعض اس کے معاملے میں تعامل تھا، اس کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے، جس کا ترجمہ دیکھنے سے اس بات کو کلیئر پتہ چلے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اگر احکام القرآن کی بات کی جائے تو یہ دیکھیں کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ یہ زندگی جو ہے یہ دار العمل ہے اور دار الجزا اس کا انتظار کر رہی، یعنی بعد آخرت۔ تو اس کے لیے اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ تمہاری جو ملاقات ہے وہ خدا تعالیٰ سے ہونی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مومنین کو جو ہے وہ بشارت دیا کرو۔ تو ایک ہی اب دیکھیں کہ 1 2 3 4 جو احکامات ہیں اس آیت مبارکہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے ہی جو قسمیں کھانا، وہ اس طرح کی عادت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے 3 چیزیں، نیکی کرنا، تقوی اختیار کرنا اور اصلاح کرنا، یہ جو ہے مد نظر ہونا چاہیے۔ لیکن جو بعض اوقات عام طور پر قسمیں کھائی جاتی ہیں، اس کا جو ہے اس کی مناہی کی گئی ہے۔ اور لیکن پھر بعد میں یہ دیا گیا ہے کہ جو دل کے ارادے سے قسم کھائی جائے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو ہے مواخذہ کرے گا۔ لیکن بعض ویسے ہی عادتاً کرتے ہیں، اور بات ہے، لیکن جو پورے دل کے ارادے کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ قسم کھائی جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہوگی۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آئلی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں جو ایلا ہے اس کا یہ بات بیان کیا ہے۔ بعض اوقات ایک ہسبینڈ جو ہے وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں لا تعلقی کی، تو اس کے لیے یہاں پہ ویٹنگ پیریڈ، جو ریکنسیلیشن کے لیے ویٹنگ پیریڈ کا جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں پہ 4 اشہر 4 مہینے ہیں، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کی صفات غفور اور رحیم۔ اور لیکن اگر نئی ریکنسیلیشن ہوتی اور کوئی ایسی واپسی کی نہیں ہوتی، تو پھر یہ ہے کہ فائنل جو ہے وہ سیپریشن، اب طلاق، جو نکاح کو ختم کرنا ہے، اس کے معاملے میں یہ باتیں جو ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ تھی جو 7 آیات کا ایک مختصر سا جائزہ۔ اس کے بعد آپ لے لیں ان کے ریسیٹیشن۔ جی حافظ صاحب، سب سے پہلے میں دعوت دوں گا 48962
please unmute. Four eight nine six two. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جزاکمullah, thank you so much. جزاک جی اللہ. جی حافظ صاحب, جی کیا خیال ہے ان کی جی تلاوت کے بارے میں؟ نہیں ماشاءاللہ سوز و گداز کے ساتھ تلاوت کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ روزانہ تلاوت میں مزید آپ نے توجہ کرنی ہے، مزید اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ اسی وقت روانی زیادہ پیدا ہوگی جب آپ 3-4 رکوع کی کم از کم روزانہ مختلف وقتوں میں تلاوت کریں. تو اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ یہ جو میں نے نشان لگایا وہ یحب یہ اچھی بات لگی ہے کہ آپ نے تا اینڈ طا میں فرق کیا ہے، لیکن اس میں یہاں پہ ہلکا سا جب آپ نے بریک کیا تھا، سانس کا بریک کیا یا آواز میں، تو پھر آپ نے اس کو جاری رکھا. تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو پورا جو لفظ ہے وہ دوبارہ پڑھنا ہے، تو یہاں سے دوبارہ آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. تو باقی آپ کے کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ معنی جو ہے وہ اس میں غلط ملت ہوتا ہو، تو لیکن بس زیادہ آپ نے ریسیٹیشن کرنی ہے، اور ترجمہ بھی جو ہے اگر آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ترجمے کی وجہ سے جو وقف ہے وہ بھی اچھے طریقے سے انسان کر سکتا ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ حافظ صاحب. اب میں دعوت دوں گا 49777 فرام USA. پلیز انمیوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. جزاک اللہ واسن الجزا. جی حافظ صاحب. جی ماشاءاللہ انہوں نے اچھی تلاوت کی ہے اور قواعد کو مد نظر رکھا ہے، لیکن آواز جو ہے اس میں آن لائن تو سارے ہی ایسے ہوتا ہے کہ بے شک ہزاروں میل کی دوری ہو یا سیکنڈ دوسری کمرے میں بیٹھے ہوں، ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو آواز میں تھوڑی سی اس کو آپ نے اٹھانا ہے، اس کی تھوڑا سا بلند کرنا ہے، کیونکہ
تلاوت میں یہ بھی ایک شامل بات ہے کہ آواز بھی مناسب اونچی ہو۔ باقی مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے یہ جو فا ہے، عام طور پر اس کو لوگ سین کی طرح پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اس کو فا کو اچھی طرح ادا کیا۔ یہاں پہ پھر انہوں نے دوبارہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فرق کیا ہے فا میں اور یہ سین میں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ باقی یہ ان کے ادغام بھی اچھا تھا، اور یہ جو باقی وقف ہے وہ بھی انہوں نے اچھا کیا، تو بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جو فیڈ بیک سب کسی بھی پارٹیسپینٹ کو دیا جا رہا ہوتا ہے، سب کے لیے وہ ہوتا ہے بیسیکلی، اور جو جتنے بھی ہمارے شاملین ہیں اپنے پاس ساتھ ایک بے شک نوٹ بک بھی رکھا کریں جس میں اچھی پتے کی بات نوٹ کر لیا کریں تاکہ بعد میں کام آئے۔ اب میں دعوت دوں گا 51505، پلیز انمیوٹ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی حافظ صاحب ماشاء اللہ کافی جی پروفیشنل تلاوت تھی۔ ہاں کیسا؟ جی، ہاں جی، یہ میرا خیال غالباً پہلے بھی یہ بھائی پہلے بھی آئے ہیں، اور ہاں جی بڑی اچھی تلاوت ہے ان کی آواز میں، مزید ترقی کرنے کی ساری صلاحیت موجود ہے آواز میں، جو ایک ٹھہراؤ اور گہرائی اور ایک جو تھکنس ہونی چاہیے ایک میل ریسائٹر کی، وہ ساری ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ صرف ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ یہ ہیں کہ یہ جو ان ہے نون ساکن، اس کے بعد تا آتا ہے، تو یہاں پہ اخفا، نون ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کو ہاف بولنا کے ساتھ، میم بولنے کے ساتھ اس کو 2 سیکنڈ لمبا کرتے ہوئے پڑھا جائے گا، جیسے تبرو ایسے پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ جو نون مشدد تھا بین الناس، اس کو انہوں نے ذرا تھوڑا وقت دیا ہے، اس کو زیادہ وقت دیں۔ اور دوسرا جو تعوض ہے، تعوض جیسے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اس میں آئین جو ہے اور واو کو اچھے طریقے سے واضح کلیئر کر کے ملانا ہے، اعوذ۔ تو یہاں پہ پہلے ایک الف کے اوپر یعنی کہ فتحہ ہے، اس کے بعد عین کے اوپر ضمہ، اعوذ ذال، اس کی بس تعوذ اور جو بسملہ ہے اس کی پریکٹس کریں۔ باقی ماشاءاللہ یہ اچھی تلاوت کرنے کی صلاحیت ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اب میں دعوت دوں گا 1677 فرام ناروے، پلیز انمیوٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ جی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ماشاء اللہ یہ بھی ہماری ریگولر پارٹیسپینٹ ہے، ناروے سے شرکت کرتی ہیں۔ ہاں جی جی، نہیں حافظ صاحب۔ ماشاء اللہ یہ تو اسٹیج ریسائٹر ہیں، اور بس یہ ہے کہ آواز میں تھوڑی سی اور مضبوطی اور بلندی، باقی ماشاء اللہ شروع سے آغاز سے ردم اور اس کو بڑے لے کے چلنا، قواعد کا اطلاق کرنا، تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ کلاس جو ہے اس میں ڈفرینٹ لیولز کے لوگ آتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بن جاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کلاسز کی جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو لوگ اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ رمضان المبارک جیسے شروع ہونے والا ہے، تو یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد نیکسٹ ویک کلاس ہوگی آخری، اور پھر ہم عید کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ملیں گے۔ تو میرے خیال معید صاحب آپ انگلش میں بھی اس کو جب کلاس ختم ہو تو اس کا آپ بتا دیں۔ جی
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब मैं दावत दूंगा 44147, प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लिल्लज़ीना युलू ठीक है लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। जी हाफिज साहब, इनके बारे में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगली भी छोटी सी आयत है, ये भी साथ ही अच्छा, पढ़ दें। जी जी, अच्छा तो पढ़ दूँ अगर हाँ जी, जी हाँ। وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Sorry. فإن الله سميع عليم. जज़ाकल्लाह। चलो, जी हाफिज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, माशाल्लाह, ऐसे लगता था कि इनको कवायद का पता है, उसका इन्होंने एप्लीकेशन भी की है। और यहाँ पे जर्क नहीं किया था, हमजा यहाँ पे है, लेकिन इन्होंने बाद में इसको दोबारा ठीक कर लिया था। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर गलती जो है वो किसी भी लेवल का पर्सन हो, बहुत एडवांस लेवल का भी हो, गलती का इम्कान हर वक्त होता है, क्योंकि फिर तो सुबहान अल्लाह का मजमून ही खत्म हो जाए ना, अगर गलती का इम्कान ना हो। तो ये हमेशा होता रहता है। तो लेकिन ये है कि उसको रेक्टिफाई इन्होंने कर लिया, खुद इसको ठीक कर लिया। मैं ज्यादा इसमें कहूंगा कि इन्होंने आइन के ऊपर आपने मेहनत करनी है। दो तीन दफा आपने जब इसको पढ़ा, ये वाली आइन और इसी तरह ये वाला, तो इसको आपने करना है कि अरबाती, यानी आइन को जो दरमियान हल्क है वहां से आपने इसको अदा करना है, और सौत जो है इसको आपने जरा थिक पढ़ना, मोटा। तरब्बु, ता रॉ मोटा होगा, तरब्बु सो सात को मोटा। आइन जो है क्लियर है, बाकी इनके जो वक्फ था ये इसका अच्छा था। और जी जी हाफिज साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं तो हाँ, ये थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी आवाज बीच में। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये आइन जो है इसके ऊपर आपने मेहनत करनी है। सौद जो है इसको मुफख्खम अंदाज में पढ़ना है ज्यादा। बाकी आपने यहाँ पे जो जर्क किया था इसको हल्का सा हमजा की वजह से वो बहुत अच्छा किया था, दोबारा इसको ठीक कर लिया था। तो ये मैंने कहा कि बस। जज़ाक हाफिज अच्छा साहब, सांस। जी जी अफजल, अस्सलाम वालेकुम। ये जी यहाँ पे एक सवाल भी है, किसी ने जी। पूछा है कि ये साइड पे हाशिया में जो लिखा है इसको भी एक्सप्लेन कर दें, ताकि इसी आयत के हाँ, साथ ही इसको बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छा कुदरती सवाल है कि यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ बे अलिफ। तो बे का मतलब होता है कि यानी बगैर अलिफ के, क्योंकि इस तरह के कई है ना, जैसे बे फैज और बे का ये आमतौर पर यानी कि नहीं के मानों में, गैर के मानों में। तो यहाँ पे ये याद रखें कि ये जो फाऊ है या इस तरह के जितने भी जैसे आजमू है, ये जो जमा के हैं ना अफ़आल अरबी में, उनके बाद अलिफ विकाया इनको कहते हैं, अलिफ लगाया जाता है, जिससे इस बात का इजहार करना मकसूद होता है कि ये जो वर्ब है, ये जो फेल है जमा, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो कुरान करीम में इसकी बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं जहाँ पे ये प्रोटेक्टिव अलिफ जो है ये लगाया गया है। लेकिन जो रस्म है, यानी रस्मुल जो रस्म उस्मानी है, जहाँ जिसमें कुरान करीम शुरू में लिखा गया, तो उसमें बाज जगह बहुत थोड़े से ऐसे जगह हैं जहाँ पे अलिफ नहीं लिखा हुआ। तो ये गलत वो ही है कि जैसे लिखा गया उसी को वो रख, ये जो है ना इन्होंने कायम रखा है, उसमें एक्स्ट्रा खुद नहीं लगाया कि ये रह गया था हम लगा दें, ऐसी नहीं बात। तो देखें कि अगर इसमें लगा भी हो या ना भी लगा हो, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें कोई फर्क नहीं आएगी। जैसे आप देखेंगे आजमू, वाव के बाद अलिफ लगा हुआ है, लेकिन अगर आप ना भी लगे, मिसाल के तौर पर फॉर 1 सेकेंड, तो इसके जो प्रोनाउंसिएशन है
تلفظ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑا ہوا، یہ کوئی غلطی نہیں، یہ شروع سے جیسے جنریشن ٹو جنریشن قرآن کریم لکھا ہمیں ملا اور آگے انہوں نے اسی طریقے سے کاپی کی ہے۔ یہ مشہور روایت ہے کہ جب قرآن کریم پہلی مرتبہ جب کمپائل کیا گیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور جو اسکرائب تھے جنہوں نے وہ لکھا، حضرت زید بن ثابت نے وہ سارا جو کاپیز 6-7 کاپیز تیار ہوئی تھی، تو جب خلیفہ ثالث یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ملاحظہ فرمایا تو فرمایا کہ اس کے اندر بعض غلطیاں ہیں لکھنے میں، لیکن جو اہل عرب ہیں یا پڑھنے والے وہ خود ہی اس کو ٹھیک کر لیں گے، یعنی کہ وہ اس کو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کیری آن رہے گا۔ تو یہ بڑی ایک کتابت کی ایک رسم کی جو ہے نا ایک آبزرویشن ہے جو یہاں پہ اور حاشیے میں لکھتی جاتی ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو اس کو سوال کا جواب دے دیا جائے، وہ مل جائے وہاں سے۔ جزاک اللہ حافظ صاحب۔ اب میں دعوت دوں گا 35367 IUS، یہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہیں آپ؟ جی جزاک اللہ۔ آپ نے پھر انمیوٹ کر دیا۔ جی اب انمیوٹ کر لیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حکیم۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ جی حافظ صاحب، ان کے تلاوت کے بارے میں کیا خیال؟ جی جزاک اللہ۔ نہیں ماشاءاللہ تلاوت انہوں نے اچھی کی ہے اور قواعد کو اس کو انہوں نے مد نظر بھی رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ جو رولز ہیں ان کا تو پتہ ہے، لیکن ایک دو چیزیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم جو ہے وہ سننا ہے، اچھی جو تلاوتیں ہیں وہ آپ سنیں اور اپنی جو رفتار ہے تلاوت کی اس کو تیز کریں، یعنی اس کو زیادہ آپ نے بڑھانا ہے، کیونکہ جس انداز سے آپ نے تلاوت کی ہے
یہ انداز سے تو قرآن کریم کا دور مکمل کرنا جو ہے وہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی پارے ہیں جو حضرت پیر منظور محمد صاحب نے لکھے ہیں قاعدہ یسر قرآن کے طرز پہ، اس میں ہر پارہ جو ہے وہ 20 پیجز کا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو سٹارٹ ایسے کریں کہ ہر جو پیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ میں آپ پڑھنے کے قابل ہوں، جس میں قواعد کو بھی مد نظر رکھا جائے. ویسے تو عام طور پر اگر بہت زیادہ مہارت اچھی ہو جائے تو سارے قواعد کو مد نظر رکھ کے 2 منٹ میں ایک پیج پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ 3 منٹ میں لے لیں. اگر 3 منٹ ایک پیج کو ہوں تو 20 جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ ایک پارہ جو ہے وہ تلاوت کر سکتی ہیں. تو پہلے ایک پیج سے شروع کریں، پھر دوسرا پیج، تو ایک وقت میں بے شک ایک پیج پڑھ لیں 3 منٹ، پھر اگلے 3 منٹ. تو اس طرح آپ کو روانی بھی آئے گی، اور تسمیع القرآن یعنی قرآن کریم کی تلاوتیں سنیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں. اور جو میں نے آپ کو ٹائم کا ڈیوریشن دی ہے کہ 3 سے پہلے شروع کریں، اور وہ آپ ریکارڈ بھی کر سکتی ہیں اپنی ایک پیج کو جو آپ نے 3 منٹ میں پڑھا ہے. تو اس کو دیکھ لیں کہاں کہاں میں نے غلطی کی ہے. تو یعنی کہ قواعد کا آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو روانی کے لیے مزید پریکٹس کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جزاک اللہ. Jazakallah Sab. Now, the second part of this class would be in English language. All the feedbacks would be given in English language. To start this second session, I would request Hafiz Osama Bhatt Sahib to please recite Ruku number 29 of Surah Al-Baqarah. حافظ اسامہ صاحب. I'm just trying to figure out, is he logged in? Hafiz Osama Sahib, can you log in, or are you logged in, and can you unmute, please? Assalamu alaikum. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا،
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Jazakallah ahsanul jaza. Hafiz Usama Bhatt Sahib was reciting 29th ruku of Surah Al-Baqarah. I would request Hafiz Fazli Rabbi Sahib to please guide us about the commandments of the Holy Quran in these verses. This is ruku number 29, as you rightly said, and it is a very short ruku because it has only 3 verses. This is only 3 verses, and that was the 13th ruku of part number 2. Now, in these 3 verses, Allah Ta'ala has mentioned that at-talaqu marratan, that divorce allowed twice, meaning revocable divorce is allowed 2 times, twice. And now in this process, either keep with honor or the spouse, or release with kindness. But in this process, any injustice or exploitation is forbidden, is totally forbidden and not allowed. Then Allah Ta'ala mentions that after 3rd divorce, remarriage then requires genuine marriage with another spouse first. This is it is mentioned here that فَإِن طَلَّقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ, this one all is mentioned here. And then Allah Ta'ala says that at the end of the waiting period, reconcile, kindly, or if there is a separation needed, then there should also be done with justice and with kindness. And do not take your spouse, to inflict any harm. And remember, these are the limits of Almighty Allah, set by Almighty Allah. And this one I was mentioning about, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ صَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Either you take her back with justice and with kindness, or if there is a separation is needed, then again with the right manner, ma'ruf, and do not take. And then وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. This is a prohibition that signs of Almighty Allah, its teaching, should not be taken as a just huzwa, very light, but full due consideration and practical aspect should be observed. And وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Remember the bounties of Almighty Allah, and the biggest bounty is the iman, is the hidayat which Allah Ta'ala has given, being a follower of iman and mu'min, Islam. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. And also remember that what Allah Ta'ala has revealed in the Holy Quran, and the hikmah, the wisdom which taught by the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, because he taught us the hikmah and the wisdom contained in this book, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ Quran. وَاتَّقُوا اللَّهَ, again, fear Allah, have righteousness of Almighty, and remember that Allah knows, Allah's ultimate knowledge is with Almighty Allah. So this is a very in a nutshell or brief points of this short ruku, 3 verses. Jazakallah ahsanul jaza, Hafiz Fazli Rabbi Sahib. The beauty of this class is that not only that we get to listen to beautiful recitations of the Holy Quran, and we get the opportunity to participate by reciting and get feedbacks from the professional Hafiz Sahib, and then get to understand how to correct our recitation, but also learn the meanings. An important announcement about the next classes, because the Ramzan is about to start. So the next class would be the last class for this continuation, and the class after that would be after Eid.
So it is expected that everybody of all of us would be reciting Holy Quran more and more during the Ramadan, but the class will take place after Eid. So I will request now the next participant, 57354. Please unmute. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان Voice is not coming. It's very low voice. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فأمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Jazakallah wa ahsanul jaza. Yes, Hafiz Sahib, your feedback about this tilawat, please. Jazakallah. MashaAllah, she has recited quite well. Very carefully recitation was made, but I would like to mention that first of all, she has to pay more attention in articulation of ain sound and ha sound. Remember, this is the exit point or articulation point or reading point of these ain and ha is the middle part of the throat. So she has to work on that one. And again, this bi ihsan, seen, is not mufakham, is not sad. It was recited like a sad. Remember, this is a seen, is a simple hissing sound, and this is muraqqaq, meaning it's a thin, should be pronounced with thin. And another point is that while she has made a pause here, waqf, shay'a, this alif was not prolonged as two counts. Remember, this hamza or top is fathatain and alif is there. Because of this fathatain, this alif has been written. So it will be shay'a when it is
being posed here. And this is a madde munfasil. This is a smaller madda, and again this madda. So what she has done, she totally missed this mad elongation, but she applied this one. So because this is not a compulsory madda, is not a compulsory elongation, and especially at the time of faster recitation like hadr in Taraweeh, this most of the time this kind of mad is not elongated because this is not a compulsory, it's not a essential mad like a mad wajib. So the point is that if she has missed this one, in all its one go, in one session, whatever the recitation is being done, it should be missed, it should not be applied, because it is not good that sometime it is applied and another time it is not applied. Take one option, either you apply or do not apply, otherwise it's okay. And then again this one va, this one this is not za, it's a humud walimun. This is a thick letter, mufakham letter, and also make sure that qaf, which I have noted here, this is not Allah yuqima, Allah yuqima. This qaf should be, make a difference between this qaf and this qaf, that qaf. Lakum, and this is yuqima. This qaf will be mufakham, thick. Otherwise, that's fine. She has recited well. Jazakallah ahsanul jaza. Now I will invite 47529. Please unmute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن طَلَّقَهَا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Jazakallah ahsanul jaza. Hafiz Fazli Rabi Sahib, one question which I would like to ask: how to improve your breath? Because many a times it is observed that due to shortness of breath, some rules are compromised. Yeah. So for your question, how to improve the breath, the duration of breath, it is we have the breathing muscle as well, as we have different muscles in our body. So this is also throat muscles. It can be it is supported by our lungs.
So it is important that if we take a long breath beforehand and try to hold as counting about 6, 7, 8, 10, 11, whatever. So as much as we can have. And do this 5 times, 7 times on daily basis. And with the passage of time, the duration of holding the breath will be improved. And that will definitely help a reciter to pronounce or read or recite the words without taking, with a short breath. So secondly, by the grace of Allah, she has recited clearly. Her voice was quite clear. But I think that she generally needs a more practice of reading or recitation and also listening, because her recitation was she was basically exerting a lot of strength in recitation, and it was saying that something she wants to to articulate and to pronounce, and a natural flow was not there. Natural flow comes through a lot of recitation, doing the recitation, reciting, and also the listening. So when there is each and every word is pronounced with exerting more than the pressure, or that the naturalness, and that is compromised. So the points which I like to mention, that first of all, I like to applaud that when she made a mistake here in talaqaha, she elongated qa, then she realized and then she rectified that mistake confidently. That is fine. I'm happy with that. And again, this one, when she made a pause here, otherwise this pause is not a good, فَلَا تَحِلُّ لَهُ mim, if there is better is pause here, that if she has done on after hatta tankiha, because hatta is very much connected to the next word, which is verb. That is the fine for the pausing, but not on hatta. Okay, but with regards to the hatta, when she made a pause here, this ta was articulated or read like a ta, thick, mufakham. But when she reread that one, that ta properly read with the 2 dots. That's fine. It's okay. And again, this ta will be with ta, not ta. It should be with the tafkhim, mufakham is a thick letter. And again, when she made a pause here, this ha was not properly pronounced. So remember the ha, that sound should come at the end of the pause. It should be فَلَا جُنَاحَ, the sharpness of ha should come right in the middle of throat. So that was the pause. And again, I'm happy that first of all, when she made here a pause here, and this alayhima and that one, and this is a optional elongation. When we are making a stop here, that madda is not applied, only 2 counts of alif. But when we join to the next word, then this madda has applied, and she did well. I'm happy with that one. But when she did ayn yataraja, there was a trace of ayn sound, like a person wants to be a Qari style. So it's be a simple, natural flow. Ayn yatara, not ayn. That will be not good. So simple alayhima ayn yataraja. And again, I have noticed that she has read this one, ya mushaddad, with a lot of pressure, exerting quite power and strength of that, like yubayyin. It's not like, it's very simple letter, because this is not a thick letter, not a very naturally, and with a thinness, with a tarqiq, is a murakkab style should be. It will be وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا, يُبَيِّن, not يُبَيِّ, not like that. يُبَيِّنُهَا, simple touch, double light pressure on ya, and يُبَيِّنُهَا, like that. Otherwise, she has made a pause, and as the quality of voice is clarity is there. But if she continues reciting after listening, a good recitation. Remember, not before. After listening at least 10, 15 minutes, a good recitation, whatever she likes,
a medium pace of that speed, and after that she practice, inshallah she can improve more further. Jazakallah Ahsanul Jaza. Now I will invite 42408. Please unmute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Jazakallah Ahsanul Jaza. Hafizah, again, our regular participant. Mashallah, he is a regular reciter, and he has improved a lot, because I know that how he started. Now there is no any major mistake with regards to that render the meaning invalid or meanings are compromised, but inshallah he will be taking more attention and more time on ta will be thick, and qaf will be qalqala, but at the same time the thickness of this qaf as well. And فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ. I would advise that, as I mentioned, that everybody should aim in the beginning that one page of this style, this simple reading of the Quran, 3 minutes per page. So aiming to complete one part, maybe 3-4 sessions, or one session may be very difficult for that, 60 minutes. But one part should be recited in 1 hour. So if there is 10 minutes reading, so it at least 3.5 pages should be completed. And when there will be more practice and more expertise, it will be improved before that. But maximum 2 to 3 minutes. But start with 3 minutes. Otherwise, it's okay. But he has applied all the rules. But here, shay'in, I think just by mistake that this has been little bit elongated with nasal sound. Remember, this is from ayn is from letters of throat, al-huruf halaqi. So, anna Allah bi kulli shay'in alim. Clear pronunciation of this hamza tanween, ayn, and then after that, alim. Right. Thank you so much. I think Jazakallah Ahsanul Jaza. We are coming to the end of our time allocated for this class. Hafsab, shall we take one more participant, or should we conclude the class? I think we should conclude the class.
At the time you are on dot of 8 o'clock. Yes. So I would thank all the participants who are coming from different countries. We are getting more and more participation from different parts of the world, which is very encouraging for all of us. The theme of this class is that it is for all age groups, men, women, and children. So that participation is also shown. It would be encouraging if we see more kid participations, Atfal and Nasrat participate in it more and more. So please share this link to all your loved ones and invite them to attend this class in future. An important announcement was made during the class that next class would be taking place at the same time, but after that there would be a gap for Ramadanul Mubarak, and the next class would be after Eid ul Fitr. So we will conclude today's class. I would also thank our Hufaz-e-Karam who recited the Holy Quran, Hafiz Fazl Rabbi Sahib, who enlightened us with the Ahkamul Quran as well. And we will conclude today's class with the Dua Khatm Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. جزاك الله أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah. Next class after Eid will be Friday, 27th March 2026. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.